جو کیسز اب بن رہے ہیں اس کی آڑ لے کے ہر دوسرے دن ایک نیا دہشت گردی کا کیس بن جاتا ہے، جو 180 تک پہنچ چکا ہوں. اور یہ اب ممکن ہی نہیں ہے میرے لیے کہ میں ساری جگہ بھاگا پھروں. کوئی میاں والی میں کیس ہے، فیصل آباد میں کیس، جدھر جدھر جی وہ 9 مئی کا بنا کے جس کو کیسز ہے. تو کوشش کر رہا ہوں، ملک سے تو نہیں بھاگوں گا. ہو سکے گا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ میں یہ نہیں کر سکوں، جیل میں ڈال دیں گے، ڈال دے تیار ہوں میں جیل کے لیے. صرف ایک اور میں چیز کہنا چاہتا ہوں، یہ 144 سے لگا دیتے. ایک یہ نیا ڈرامہ شروع کیا. ہم اب الیکشن کیمپین 8 مارچ کو الیکشن کیمپین کا اپنا آغاز کرتے ہیں. 7 مارچ کو بیٹھ کے پولیس سے طے کرتے ہیں روٹ یہ لاہور کی کہ ہم اپنی، کیونکہ سپریم کورٹ 30 اپریل کا الیکشن اناؤنس کر دیتا ہے، تو ہم اپنی آغاز کرتے ہیں کیمپین کا. صبح پتہ چلتا ہے جی ایک دم ساری جگہ پولیس پہنچ گئی، راستے بند کر دیے، واٹر کیننز آ گئی ہیں، ٹیئر گیسنگ شروع ہو گئی. جو ریلی، اور میں گھر بیٹھا انتظار کر رہا ہوں. اب میں نے ریلی جوائن کر لی، پتہ چلا جناب ٹیئر گیسنگ ہو گئی ہے، میرے گھر کے بعد پولیس پہنچ گئی. اس کے بعد اگلے دن اس دن ذیل شاہ قتل ہو جاتا ہے، اور جو تشدد سے اس کو بیچارے کو شہید کرتے ہیں. اس کے بعد یہ ذرا سنتے جائیں، 14 مارچ کو وارنٹ آ جاتی ہے میرے گھر میں کہ جی آپ کو ہم پکڑنا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ نے 18 مارچ کو میں نے ایک عدالت میں اپیئر ہونا ہے، میجسٹریٹ کے کورٹ میں. 4 دن پہلے پولیس پہنچ جاتی ہے. آپ کو اگر میجسٹریٹ کورٹ میں پیش بھی ہونا ہے تو ایک دن 24 گھنٹے میں پیش کرنا پڑتا ہے. وہ 4 دن پہلے پولیس پہنچ جاتی ہے. اور وہ جو کیس تھا، میں کہہ رہا ہوں، میں ہماری سینئر لیڈرشپ کہہ رہی ہے ہاں جی عمران خان عدالت میں پیش ہوگا، وہ سارے باہر پولیس کو کہہ رہی ہے، وہ سن ہی نہیں رہے. اس کے بعد جو یہ ذرا سمجھیں، جو CRPC کرمنل کوڈ کا جو سیکشن 75 ہے، اس کے مطابق اگر آپ وکیل آپ کو ایشورٹی بانڈ دے دیتا ہے کہ عمران خان 18 کو پہنچے گا تو وہ اریسٹ نہیں کر سکتے. یہاں کا جناب جو CCPO ہے اس کے پیچھے میرا وکیل، اور وہ بھی وکیل بھی ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا پریزیڈنٹ، وہ پیچھے پھر رہا ہے ایشورٹی بانڈ لینے کے، وہ مل ہی نہیں رہا اسے، کیونکہ بدنیت ہے. یہاں پھر مجھے اغوا کرنے آئے تھے، 24 گھنٹے میرے گھر کے اوپر اٹیک کیا. اچھا اب پھر 144 وہاں ہمارا 14 مئی کو جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن نہیں کرنے جا رہے، تو ہم 6 مئی کو اپنی آئین کے لیے، کیونکہ آئینی طور پہ ان کو الیکشن کروانا چاہیے تھا 14 مئی کو، جب آئینی طور پہ الیکشن نہیں کر رہے تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جی ایک دم اسلام آباد میں ہم ریلیز نکال رہے ہیں، سارے ملک میں ریلیز نکل رہی ہیں. اسلام آباد میں ریلی نکلتی ہے 144، عمران خان کے اوپر یہاں کیس ہو جاتا ہے. سارے پاکستان میں ریلیز نکل رہی ہے، لیکن اسلام آباد میں جی کیونکہ 144 لگا دیا تھا، وہ 144 لگتا ہی صرف ہمارے لیے. مولانا فضل الرحمان نے ریڈ زون میں جا کے 144 کے دوران سپریم کورٹ کے باہر پورا گالیاں نکالی چیف جسٹس کو، عدالتوں کو گالیاں نکالی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو کھڑے ہو کے، اور ان ساروں نے تقریریں کی ریڈ زون کے اندر. اس کے لیے 144 نہیں تھا، اس کو بلکہ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے حکومت جا کے وہ ریلی نکالنے کے لیے. لیکن ایک آئین کو کے لیے ایک آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اس کے لیے ریلی نکل رہی ہے، اور اس کے اوپر عمران خان کے اوپر کیسز. تو یہ ہیں اس طرح کے کیسز جو ہم نے IMF میرے پاس آئی ملنے ہیں، جو ہم نے، کیونکہ گورنمنٹ ڈیفالٹ کرنے جا رہی تھی اس لیے ان کو یہ $3 ارب IMF کا چاہیے تھا. IMF کی سٹینڈ بائی اگریمنٹ کی اس لیے ضرورت ہے کہ ہم ڈیفالٹ کرنے جا رہے ہیں. ڈیفالٹ کا مطلب یہ سمجھ جائیں کہ جس وقت پاکستان ڈیفالٹ کرتا، ہماری یہ جو معیشت کے ابھی حالات ہے اس لیے بالکل ہی بیٹھ جانا تھا، کیونکہ فنڈنگ بھی باہر سے ختم ہو جانی تھی، اور وہ نہیں ختم ہونی تھی. جو پھر اس کے بعد مہنگائی آنی تھی، اور آج جو مہنگائی کا حال ہے، آپ تصور کریں نا کہ میں سارے تنخواہ دار طبقہ جو آج بیٹھا ہوا ہے، غریب لوگ، پینشنرز، مزدور، جو آج مہنگائی ہے، اگر ڈیفالٹ کرتا اس سے دگنی مہنگائی ہو جانی تھی. اس لیے ہم نے فیصلہ کیا، حالانکہ وہ سوچے 10,000 لوگ ہمارے جیلوں میں، عمران خان کے اوپر 180 کیس ہو چکے ہیں، پہنچ گئے ہیں 180 تک. ہماری سینئر لیڈرشپ جیل میں، لوگ انڈر گراؤنڈ میں گھر توڑ رہے ہیں ان کے، ہر قسم کا ان کی بزنسز بند کر رہے ہیں. اس کے باوجود اپنے ملک کے لیے ہم نے کہا ٹھیک، ہم یہ اگریمنٹ کرتے ہیں تاکہ ملک نہ بیٹھے. لیکن سوال میرا کچھ اور ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جدھر آج ہم کھڑے ہیں، کیا یہ جو اوپر حکمران ہیں ان سے ہمیں کوئی امید لگائی جا سکتی ہے؟ نہیں لگائی جا سکتی. کیوں؟ کیونکہ یہ اوپر بیٹھے اس لیے نہیں ہیں کہ انہوں نے ملک ٹھیک کرنے آئے ہیں.
یہ میں آپ کو بتاؤں گا، یہ صرف اور صرف جو میں آپ کو 5 سال پہلے سے کہہ رہا تھا، یہ این آر او والے لوگ ہیں جو میرے پیچھے صرف پڑے ہوئے تھے، سب اکٹھے ہو کے جی پی ڈی ایم بن گئی ہے جی، ڈیموکریٹک الائنس ہے. صرف مقصد ایک تھا کہ کسی طرح کرپشن کے کیسز سے یہ نکلے. اور میں اسی پہ چل رہا تھا. اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے جب فرمان دیا کہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں، طاقتور کو اگر آپ معاف کر دیں، اس کو وہ چوری کرے اس کو نہ پکڑیں، تو آج وہی ہو رہا ہے. ساری جنرل باجوہ اس کو جب اعظم سواتی کو اس نے مار پڑوائی، اس نے یہ ٹویٹ لکھا نا، شکریہ جنرل باجوہ آپ نے NRO2 جو دیا ان لوگوں کو، اس کے اوپر اس نے اس کو مار پڑوائی اور اس کے اوپر تشدد کروایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہا تھا کہ وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں. یہ یاد رکھیں کہ ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ طاقتور آج قانون سے اوپر ہے. اور میں اس لیے آپ کو یہ بات چیت اس لیے آج آپ سے کر رہا ہوں، اور میں آپ کو مثالیں دینے لگا ہوں کہ ہو کیا رہے ہیں. ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ میرے نبی نے 1500 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ طاقتور قانون چوری کرے تو اس کو بچ جائے، تو جو کمزور ہو وہی صرف جیلوں میں جائے. تو یہ ہو رہا ہے آج پاکستان، ابھی سے نہیں ہو رہا، کافی دیر سے ہے، لیکن اب تو اس انتہا پہ پہنچ گیا ہے کہ ہمیں خوف آنا چاہیے کہ یہ ملک اب جا کدھر رہا ہے. مجھے خوف آ رہا ہے. میں کوئی پالیٹکس کی وجہ سے یہ بات آپ سے نہیں کر رہا، مجھے اپنے ملک کا خوف آ رہا ہے، کیونکہ میں نے ملک چھوڑ کے نہیں جانا. لوگ جو بھاگ جاتے ہیں ملک سے، یا جو اپنی، میرے بھی بڑا آسان ہے، اگر میں دنیا میں باہر جاؤں تو میں جا سکتا ہوں، میرے لیے تو عمران خان کے لیے دروازے کھلے ہیں. لیکن عام لوگوں کی میں آج بات کر رہا ہوں، آپ جب سب سن رہے ہیں، کتنے لوگ آپ باہر چلے جائیں گے؟ تو یہ تو وہ میرے نبی نے جو 1500 سال پہلے کہا، ہم تو وہ تیزی سے ادھر جا رہے ہیں. اور ہمارا وہ آج جو وہاں ہو رہا ہے، خیر اس پیمانے میں تو نہیں پہنچ سکتے کہ میرے نبی نے کہا میری بیٹی نے بھی جرم کیا تو اس کو سزا ملے گی، قانون سے اوپر کوئی نہیں. حضرت ابوبکر نے آتے ساتھ ہی پہلی سٹیٹمنٹ، میں انصاف قائم کروں گا، طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آؤں. حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو سزا دلوائی اس نے جب قانون توڑا. ہم تو وہ ان کی امت ہیں جو دنیا کے سب سے عظیم لیڈر ہیں. اور آج یہاں جو ہو رہا ہے، وہ ملک جو اسلام کے نام پہ بنا تھا، ہمیں شرم آتی ہے، دنیا ہمیں دیکھتی ہے، ہمیں شرم آتی ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے اس ملک کے ساتھ. مولانا رومی سے جب پوچھا کہ قوم کیسے مرتی ہے جو ہم آج نیچے جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا جب وہ اچھے اور برے کی تمیز ختم کرتی ہے، جب وہ امر بالمعروف سے ہٹ جاتی ہے، جب وہ طبقہ جو ملک کا سب سے بڑا جرم کرنے والا طبقہ ہے، جب اس کو ہم اوپر بٹھا دیتے ہیں، کیونکہ ایک آدمی فیصلہ کرتا ہے بند کمروں میں، تکبر سے بھرا ہوا، پاور اتنی اس کے پاس، وہ بڑے زور و شوروں سے فیصلہ کر رہا ہے کہ جناب عمران خان کو ہٹا کے تو میں نے ان کو، اور شہباز شریف سے تب سے اس کی بات چیت چل رہی تھی جنرل باجوہ کی. اب تو آج خواجہ آصف کا بیان آ گیا کہ ابھی ایک سال میری گورنمنٹ کو نہیں ہوا تھا، وہ کہتا تب سے سوچ رہا تھا کہ اس کو گرانے کا. بھئی تمہاری اس کی حیثیت کیا تھی؟ الیکٹ کر کے میں آیا ہوں، پبلک کے ووٹ سے میں آیا ہوں، ذمہ داری میری ہے، لیکن اس نے فیصلہ کر لیا. اور یہ یاد رکھیں کہ یہ جو آج ہو رہا ہے یہ ملک کے ساتھ، یہ سب سے بڑا جنرل باجوہ اس کا ذمہ دار ہے. جو حمزہ شہباز اس ملک سے بھاگا ہے، وہ تو جب FIA کا کیس ہے، وہ جب ہماری گورنمنٹ تھی. لیکن جب نواز شریف کے بیٹے گھر یا ملک سے بھاگے ہیں، تب تو ان کی گورنمنٹ تھی، کیونکہ ان سے پوچھا کہ جناب یہ مہنگے آپ کی پراپرٹیز کدھر سے آئیں؟ وہ باہر بھاگ گئے اور پھر کہتے جی ہم تو پاکستانی شہری نہیں ہیں، ہم برطانیہ کی شہری ہیں. اس کا مطلب کہ عمران خان اگر پرائم منسٹر بنے، یہاں سے چوری کر کے پیسے بھیجتا رہے اپنے بیٹوں کے سلمان اور قاسم کے اکاؤنٹس میں، اور کہے جی وہ تو پاکستانی شہری نہیں ہے، تو وہ جواب دہی نہیں ہے. تو یہی بیٹے بھی باہر بھاگ گئے، انہوں نے کہا جی ہم جواب دہی نہیں ہے. اس کے بعد دماد بھاگتا ہے شہباز شریف کا، وہ جب نیب اس کو کرپشن کیس پہ بلاتی ہے وہ باہر بھاگ جاتا ہے ان کی گورنمنٹ کے نیچے. پھر ان کا فائنانس منسٹر اسحاق ڈار ملک سے باہر بھاگتا ہے جب نیب بلا کے پوچھتے ہیں کہ جی آپ کی یہ اثاثے ہیں، یہ آپ کے آئے کدھر سے ہے، یہ ایک دم آپ امیر کیسے ہو گئے، وہ بھی ملک سے باہر بھاگ جاتا ان کے دور میں. تو میں سوال پوچھ رہا ہوں کہ میں کیوں نہیں باہر بھاگ رہا؟ ان کے اوپر تو ایک دو کیسز تھے، میرے اوپر تو 180 کیس بن چکے ہیں.
میں کیوں نہیں ملک چھوڑ کے بھاگ رہا؟ کیونکہ انہوں نے چوری کی ہوئی تھی، ان کے ایسٹس ہیں، ان کے پاس اربوں اربوں روپے کے ایسٹس ہیں جو یہ بتا ہی نہیں سکتے کدھر سے آئے ہیں، اور باہر منی لانڈرنگ کیا، دگنی کرائم ہے۔ اور میں اب آتا ہوں، دو اور چیزیں میں آپ کو کہہ دوں۔ ہمارے 3.5 نیب کے سال میں 480 ارب روپیہ پاکستان نے نیب نے ریکور کیا چوری کا، کرپشن کا، 480 ارب روپیہ۔ اس سے پہلے سارے دور میں نیب نے 280 روپیہ ریکور کیا تھا۔ آج مجھے بتائیں کہ نیب سے کتنا پیسہ انہوں نے نیب نے کتنا پیسہ ریکور کیا؟ 1100 ارب روپیہ ریکور کرنا تھا، آج وہ کوئی پیسہ ریکور نہیں ہو رہا۔ اب نیب کا کام ہے کہ عمران خان کے اوپر کرو، یا جو ہمارے جو بھی اب مخالف ہیں ان سے پارٹی چھڑوانے کے لیے یا ان کو ڈرانے کے لیے، اب نیب کا صرف یہ کام رہ گیا۔ نیب جو پاکستان کے اندر، میں پھر سے کہتا ہوں، 480 ارب روپیہ ہمارے دور میں نیب نے ریکور کیا تھا، اور 1100 ارب روپیہ بچا ہوا تھا۔ انہوں نے قانون بدل دیے، ایک قانون بدل کے نیب کا قانون بدل دیا، اس میں بچ گئے، اور دوسرا اپنا نیب کا ہیڈ بٹھا دیا ہے، جس طرح کے باقی انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز کے اپنے لوگ بٹھا دیے۔ میں اب آگے آپ کو ذرا تھوڑا سا اور، کیونکہ بڑا امپورٹنٹ آپ کے لیے سمجھنا کہ آج اس ملک کے ساتھ ہم ہو کیا رہے اور ہم جا کدھر رہے۔ اس میں آ جائیں کہ اب میرے اوپر کیسز ہیں، میرے اوپر انہوں نے جس طرح میں نے کہا 180 کیسز کیے ہوئے ہیں، لیکن میں اب ان میں ذرا آپ کو بتانے لگا ہوں کہ یہ کون سے یہ کیسز یہ 6 مختلف ٹائپ کیسز میرے اوپر کیے ہوئے ہیں، تو میں ذرا سمجھ جائے کہ یہاں اربوں روپے کی چوری ہے، اور 30 سال سے کیسز ان کے اوپر ہوتے آ رہے ہیں۔ مشرف نے NRO دیا، ادھر بچ گئے۔ آصف زرداری کی کیس تھی، اس نے سر محل خریدا ہوا تھا، وہ انہوں نے جا کے پورا کیس کر کے جب وہ بکا سر محل، پیسہ پاکستان آنا تھا، NRO دے دیا، وہ پیسہ اپنے پاس رکھ لیا۔ $60 ملین سوئٹزرلینڈ میں پڑے ہوئے تھے، وہ پاکستان نے کیس کیا، وہاں وہ پیسہ پاکستان آنے لگا تھا، NRO دیا، وہ واپس چلے گئے۔ تو حدیبہ پیپر مل تو مشرف کے دور میں اس کے اوپر آگے پیش رفت ہی نہیں ہوئی، جس کے اوپر اسحاق ڈار نے باقاعدہ، پھر سے میں کہہ رہا ہوں، ڈیٹیلز دی ہوئی تھی کہ کیسے وہ منی لانڈرنگ کرتا تھا ان کے لیے۔ تو یہ لوگ آج اوپر بیٹھے ہیں، سب کیسز معاف کروا لی، لیکن اب کر کیا رہے ہیں؟ اب یہ کر یہ رہے ہیں کہ انہوں نے اب اس کو استعمال کر رہے ہیں، اینٹی کرپشن کو، نیب کو اور FIA کو، کس طرح اب صرف 1 پوائنٹ جائے، تحریک انصاف کو ختم کیا جائے۔